الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے
کہ اللہ کے نیک اور سعادت مند خوشبخت بندے اس ماہ مبارک میں ذوالقعدہ میں حرمین شریفین کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں تاکہ وہ اگلے ماہ الحج میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر پائیں۔ اللہ رب العزت جانے والوں کا جانا قبول فرمائیں، آمین۔ انہیں سنت کے مطابق مناسک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں۔ میرے والد محترم حضرت مولانا اشرف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حرمین کا سفر قابلیت کا سفر نہیں ہے، قبولیت کا سفر ہے۔ حج بیت اللہ اللہ رب العزت کے احکام میں سے ایک اہم حکم ہے اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس شخص نے کسی ظاہر یعنی سخت مجبوری، ظالم بادشاہ یا کسی ایسے مرض کے بغیر جو اسے سفر سے روک رہا ہو، سخت مجبوری، ظالم بادشاہ یا سفر سے روکنے والے مرض کے بغیر حج نہ کیا تو فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، فلیمت یہودیًا او نصرانیہ، کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ حج مبرور ایسا حج جس میں حج کے آداب اور تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے، اس حج کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج انسان کے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس میں کوئی شہوت کی بات نہیں کی، فحش گفتگو نہیں کی، فحش کام نہیں کیا، ولم یفسق، اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے واپس آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔
تو حج ایک اہم عبادت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسے جہاد بھی قرار دیا۔ بعض روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ جہاد کن الحج، تمہارا جہاد جو ہے وہ حج بیت اللہ کرنا، کیونکہ سفر میں مالی اور جسمانی دونوں قسم کی مشقتیں انسان کو اٹھانا پڑتی ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا کہ حج کا فریضہ انسان فرض حیثیت سے صرف ایک ہی دفعہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ اسے توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ تو ایک صحابی اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ فی کل عام یا رسول اللہ ہر سال حج کریں؟ رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوبارہ سوال ہوا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب 7 یہی سوال دہرایا گیا تو فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، پھر تم اس کو ادا نہ کر سکتے۔ اس لیے میں ضروری ما ترکتکم، جب تک کسی معاملے میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھ سے اس کی تفصیل اور قریدہ نہ کرو۔ تو حج جو ہے زندگی میں صرف ایک بار فرض کی حیثیت سے ادا ہو سکتا، اللہ توفیق دے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقہ، محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بھٹی جو ہے لوہے چاندی یا سونے کے میل کو چیر اور کھوٹ کو جلا دیتی ہے۔ تو اللہ توفیق دے تو حرمین شریفین کی یہ حاضری اللہ جتنی دفعہ بھی نصیب فرمائے کم ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک دفعہ فرض حج ادا کرنے کے بعد اللہ آپ کو دوبارہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، تو یہ حج آپ کا نفل شمار ہوگا، فرض حج شمار آپ کا وہی ہے جو آپ نے پہلا حج کر لیا۔ اس لیے اس فرض حج کی اہمیت کہ اس میں یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے مظاہر جو ہے مکمل طور پہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں حج کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ذکر کروں، لیکن مقصود آج کی نشست میں یہ ہے کہ جب حج زندگی میں فرض حیثیت سے صرف ایک بار ہی ادا ہونا، باقی نفل ہوگا، اور اس ایک فرض کو اگر انسان نے صحیح طور پہ اس کے آداب اور تقاضوں کے مطابق ادا نہیں کیا تو یہ کوتاہی، اس کی تلافی کی اب اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگلے حج جو نفل ہوں گے اس کی بنا پہ اللہ مہربانی فرمائے، سابقہ حج کی کمزوریاں دور فرمائے، جو فرض کے ساتھ نوافل کی اللہ کی رحمت کا ضابطہ ہے، لیکن فرض حیثیت سے اس کی حج کی دوبارہ ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حج کے حوالے سے، حج کی ادائیگی کے حوالے سے چند اہم امور ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو حج کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی، کہ ہمارے یہاں اسباب ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات طرح طرح کے بہانوں سے، ہیلوں سے ہم حج کو ٹالتے رہتے ہیں، کہ حج جب فرض ہو گیا تو اسے فوری طور پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں بڑھاپے کا انتظار کرنا، بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا، کاروباری مصروفیات کے کم ہونے کا انتظار کرنا،
یا اس چیز کا کہ پہلے والدین کو کروا لیں یا بیوی کو ساتھ لے جائیں، یہ سارے کے سارے شیطانی حیلے ہیں جس کے ذریعے وہ ہمیں اس فریضہ حج کی ادائیگی سے روکتا ہے۔ جس پہ حج فرض ہو گیا اس کا اپنا حج فوری ادا کرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ اس فرض حج کو ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک دفعہ حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد حج کا فریضہ ساقط ہو جائے، یعنی بعد میں وسائل نہیں رہے، تو پھر بھی حج نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا کہ جب حج فرض ہوا تھا اس وقت فوری طور پہ حج کو کیوں نہیں کیا۔ اور اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی سخت مجبوری، کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو جو اسے سفر سے روکنے والا ہو اور پھر وہ حج نہ کرے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے۔ اور یہاں اس آیت کریمہ میں بھی جو اللہ رب العزت نے حج کا جہاں حکم دیا میں کہ لوگوں پہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو صاحب استطاعت ہو، میں ومن کفر، جو اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا، یہاں کفر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کے بعد استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرنا یہ کافروں کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ دوسری گزارش اس حوالے سے کہ حج کے لیے جو اخراجات ہیں، حج کے لیے جو مال استعمال کیا جائے وہ حلال اور طیب مال ہو، وہ حرام اور مشکوک کمائی سے اللہ کے اس فرض کی ادائیگی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں فرض سر سے اتر گیا لیکن اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت کریم اور دو حدیث اس حوالے سے اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عام ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، استعمال کرو اور نیک عمل کرو۔ اور یہی حکم جو ہے اللہ نے اہل ایمان کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ تو حرام سے یا مشکوک کمائی سے ادا کی جانے والی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص طویل سفر کر کے پراگندہ اور خستہ حالت میں ہے، بکھرے بالوں کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، فرمایا لیکن فمطعمہ حرام وملبسہ ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کا ایک لباس خریدتا ہے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے، 1 درہم حرام کا، اور میں جب تک وہ لباس اس کے جسم پہ ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں کرتی۔ اور حج کے حوالے سے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ اکبر، جسے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا، میں جب حاجی حلال اور پاکیزہ مال سے حج کے لیے نکلتا ہے اور سواری پہ سوار ہوتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک،
تو آسمان سے ندا آتی ہے لبیک و سعدیک، اللہ کے ہاں تیری حاضری قبول ہے، تیرا آنا تجھے مبارک ہو، تیرا زاد راہ بھی حلال کا ہے، تیری سواری بھی حلال کی ہے، وحجک مبرور غیر معذور، تیرا حج بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اس میں اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی تیرے اجر میں۔ ہمیں اس کے برعکس اگر کوئی شخص جو ہے ناپاک اور حرام مال سے، مشکوک مال سے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، سواری پہ بیٹھ کے جب تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے معاذ اللہ ندا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا کوئی تلبیہ قبول نہیں، تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا زاد راہ بھی حرام کا، تیرا خرچہ حرام کا، اور تیرا حج جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے حج کے سفر میں کوشش کریں کہ اللہ کے دیے ہوئے حلال مال سے، طیب مال سے جو ہے وہ حج کرے، حرام اور مشکوک کمائی سے جو ہے یہ فریضہ ادا ہونے والا دیگر عبادات کی طرح قبول نہیں ہوتا۔ تیسری گزارش کہ اس فریضہ حج کو ایک فرض سمجھ کے ادا کریں، اسے سیر و تفریح کی غرض سے یہ سفر اختیار نہ کریں، یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ نے میرے اوپر حج کو فرض کیا، اور جب فرض سمجھ کے اس فریضے کو ادا کرے گا تو پھر اس میں نمود و نمائش، شہرت، تشہیر، یہ ساری چیزیں خود بخود نکلتی جائیں گی۔ اللہ ہمارے اکابر پہ، ہمارے اساتذہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی، مدینہ منورہ پڑھنے گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ حرمین کی سعادت سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ تو مکہ مکرمہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد جب مدینہ منورہ حاضری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضری کے بعد میں نے خوشی میں فیصل آباد فون کیا والد صاحب کو، وہیں میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد ظریف صاحب کہ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، ہم نے اسے سنن ابی داؤد پڑھی تھی، تو میں نے خوشی میں استادوں کو بھی فون کیا کہ استاد جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائی، اور آج مسجد نبوی میں بھی حاضری کی سعادت اللہ نے عطا فرما دی، ریاض الجنہ بھی گیا اور روضہ اطہر پہ بھی حاضری ہوئی، آپ کی طرف سے بھی سلام پیش کیا۔ اب اساتذہ کی تربیت دیکھیں، کہنے لگے حامد کبھی نماز پڑھ کے تو نے فون کر کے مجھے نہیں بتلایا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو یہ کون سا نے اگر یہ عمل اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ مجھے بتلانے کا کام تو نہیں ہے، اللہ اسے قبولیت نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں اس سفر کے حوالے سے بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اس سفر سے پہلے ہی اس کی تشہیر، پھر جاتے ہوئے تقریبات کا اہتمام، ایئرپورٹ پہ پھر تصاویر، اور اب تو موبائل نے یہ کام ویسے ہی آسان کر دیا، کوئی نہ بھی ہو تو سیلفی تو ہے ہی، خود پرستی اور خود نمائی کی بدترین صورت، یہ ساری چیزیں۔ اور یہاں میں آج ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں جب آپ مینا سے عرفات کے لیے نکلے ہیں، آپ جس اونٹنی پہ سوار ہوئے ہیں اس پہ جو چادر یا کمبل تھی جو رسول اللہ نے ڈالا ہوا تھا، اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی، معمولی قیمت تھی، اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ بیٹھ کے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اللہ اسے ایسا حج بنانا جس میں کسی قسم کی ریاکاری اور کسی قسم کی شہرت اور نمود و نمائش نہ ہو۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر کے عمل میں جو ہے وہ
ریاکاری کا عنصر پایا جائے گا، وہاں نمود و نمائش اور شہرت کا، تشہیر کا پہلو پایا جا سکتا۔ امت کے لیے تعلیم اور ترغیب تھی کہ یہ سفر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اسے نمود و نمائش سے، تشہیر سے، شہرت سے بچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جو ہے وہ لمحہ لمحہ بدقسمتی سے اسٹیٹس لگا رہے ہیں، احرام باندھا تو اسٹیٹس، ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اسٹیٹس، مکہ مکرمہ جدہ اتر رہے تو، گاڑی میں بیٹھے تو۔ اللہ ہماری کمزوریاں معاف فرمائیں۔ لمحہ لمحہ ہم کسے بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، اسے یہ سیلفیاں بنا کے اور تصویریں بنا کے اسے ریکارڈ دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جس میں رسول اللہ رات کو گزرے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے تہجد میں انتہائی دھیمی آواز میں تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، قرات بڑی دھیمی آواز میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا تو وہ بلند و بالا آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنے دونوں کو بلا لیا، تو سیدنا ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر اتنی خفیہ تلاوت کی، آہستہ تلاوت کی وجہ کیا؟ تو میں رسول اللہ اسمعت من ناجی، جس سے میں سرگوشیاں کر رہا تھا وہ تو سن رہا تھا، اسے سنانے کے لیے مجھے بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیدنا عمر سے پوچھا، عمر تمہارے بلند پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ اوقد الوسنان واطرد الشیطان، میں جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے، نیند میں غافل پڑے ہیں، انہیں اٹھانے کی بھی کوشش کر رہا تھا اور شیطان کو بھی بھگا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا، حضرت ابوبکر کو حکم دیا ارفع قلیلا، اور حضرت عمر کو حکم دیا اخفض قلیلا۔ ابوبکر تو آواز تھوڑی اونچی کر لے، اور حضرت عمر سے کہا تو آواز تھوڑی نیچی کر لے۔ معلوم ہوا کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، شریعت کے احکام کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کے ہاں جا رہے ہو وہ تو تمہارے ایک ایک عمل سے، تمہاری نیتوں سے جو ہے وہ آگاہ ہے۔ تو اس سفر کو حتی الامکان نمود و نمائش سے، تشہیر سے اور سیر و تفریح کی غرض و قایت سے محفوظ بنائیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز اس حوالے سے کہ نیکی کے کاموں میں جو مال خرچ ہو جائے وہ غنیمت ہے، لیکن اسراف اور فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ اس سفر میں بھی اعتدال کے مطابق میانہ روی سے خرچ کیا جائے، فضول خرچی اس کام میں بھی جائز نہیں، میانہ روی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ حج بیت اللہ یا حرمین کے سفر کے حوالے سے جو چند کوتاہیاں پائی جاتی جس کی طرف بالعموم حجاج کرام کی نظر نہیں جاتی، قرآن کریم نے حج کے حوالے سے 3 بڑی چیزوں کا ذکر کیا، 3 بڑی پابندیوں کا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بدقسمتی سے حجاج کرام کی توجہ اس آیت کی طرف جاتی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ آیت پاس رکھیں، صبح و شام اسے پڑھیں، اس کا مفہوم ذہن میں رہے کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، اور جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، حج کی نیت سے چل پڑے، تو 3 کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ فلا رفث، پہلا کسی قسم کی فحش گفتگو، جنسی شہوت کا کوئی کام، بد نظری، یاروں دوستوں کے ساتھ گفتگو ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار، یا اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں، یا معاذ اللہ کسی غیر محرم پہ نظر، یہ پہلی پابندی ہے اس سفر کی، فلا رفث۔ دوسرا ولا فسوق، اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو، اور تیسرا ولا جدال، کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ یہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ
چونکہ حج بیت اللہ میں مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا اور مخلوط اجتماع، مرد و عورت کا مخلوط اجتماع ہے۔ بسا اوقات رہائشوں میں بھی ایک کمرے میں غیر محرم مرد اور عورت جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور طواف کے دوران بھی منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ مخلوط اجتماع تو بدنظری کا امکان اور احتمال بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلی پابندی یہ لگائی کہ دیکھو اس سفر میں اپنے آپ کو ہر قسم کی فحش گفتگو اور عمل سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور حج اور احرام کی پابندیوں میں سے ایک اہم پابندی یہ ہے کہ احرام کے بعد حاجی اپنی بیوی کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بھی بوس و کنار اور پیار محبت کی باتیں نہیں کر سکتا۔ جب اپنی حلال بیوی کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا تو غیر محرم پہ نظر ڈالنے کی گنجائش کہاں سے نکل آئے گی؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ایک واقعہ لکھا، ہمیں کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا اور آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی، اور ایک ہی جملہ اس کی زبان پہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ طواف کرتے چلا جا رہا اور ایک ہی جملہ زبان پہ، کسی شخص نے روکا اور کہنے لگا کہ کوئی اور دعا، اس پورے طواف میں تم ایک ہی جو ہے یہ جملہ بار بار دہرا رہے ہو، اور یہ آنکھ پہ پٹی کیسے باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگا اسے جانے دو، یہ میرا راز ہے۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا، کہنے لگا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑی، دل میں منفی خیال اور جذبہ معاذ اللہ پیدا ہوا، غائبانہ تھپڑ پڑا جس سے آنکھ کی بینائی جاتی رہی، اور آواز آئی یہاں آ کے بھی تجھے غیروں پہ نظر ڈالنے کا خیال آ رہا۔ تو اللہ کے گھر جا کے، اور جہاں ہمارے ہاں بالعموم بے پردگی کا جو گناہ ہے یہاں بھی اور حرمین میں، تو یہ نہ جانے کہاں سے ہم نے مسئلہ نکال لیا کہ حج میں پردہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی نگاہ کا، اور میں نے سچی توبہ کرنے والوں کے حوالے سے ایک اللہ والے کا واقعہ پڑھا کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کسی غیر محرم پہ نظر پڑی، دل میں منفی خیال آیا، اس خاتون نے، اس اللہ والی عورت نے پہچان لیا، بھانپ لیا، اور اسے سمجھانے لگی، میاں ہم تو دور دراز کا سفر کر کے یہاں اپنے گناہ دھونے آئے ہیں، تو بتا یہ اپنا گناہ کہاں جا کے دھوئے گا؟ اگر یہ گناہ وہاں جا کے بھی ہوا تو پھر کہاں؟ یہاں سے تو گناہ دھونے گئے، معاذ اللہ ان گناہوں میں اضافہ کرنے نہیں۔ تو حجاج کرام سے گزارش ہے اس سفر میں اپنی خیالات اور نگاہ کی پاکیزگی کا اہتمام کریں، نگاہ کی حفاظت کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی اور خلوت کا موقع نہ آئے، کمرے میں ہو، کسی خیمے میں ہو، باہر نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی اجنبی مرد غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، الا کان الشیطان ثالثہما، وہاں تیسرا شیطان بہکانے کے لیے ضرور آ ٹپکتا، دمکتا۔ فلا رفث ولا فسوق۔ دوسری قرآن کی تعلیم کیا ہے کہ وہاں گناہ نہ کرنا۔ اب بیت اللہ میں یا سفر حج کے دوران ہر قسم کے گناہوں سے بچنا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایام میں، اپنی عمر کے آخری ایام میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے طائف میں رہائش اختیار کر۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اگر میں یہاں اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے صادر ہو جاتی ہے
اور اس کے برعکس اگر مجھے مکہ مکرمہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی صادر ہوتی ہے تو فرمایا مکہ کا ایک گناہ غیر مکہ کے 70 گناہوں پہ بھاری ہے، کہ اگر وہاں عبادات کا اجر بڑھ رہا ہے، نماز کا اجر بڑھ گیا، 1 لاکھ نماز کا ثواب، اور حضرات مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ صرف نماز نہیں، نماز بطور مثال ہے، آپ نے 1 ریال صدقہ کیا ہے، اللہ سے امید رکھیں اللہ 1,00,000 ریال صدقے کا ثواب دے۔ آپ کو اللہ نے رمضان کے روزے یا وہاں نفلی روزہ رکھنے کی توفیق دے دی تو وہ اجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا جس طرح رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن جہاں اجر و ثواب بڑھتا ہے وہاں گناہ کا وبال اور عقاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب حجاج کرام کبھی جہاز میں ایئرپورٹ پہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی جہاز میں لڑ رہے ہوتے ہیں، لائن میں لگنے پہ، آگے پیچھے ہونے پہ، کہیں بسوں پہ سوار ہوتے ہوئے، کہیں کمروں میں، کہیں کھانے پہ، ولا فسوق، یہ سفر جو ہے اسے ان چیزوں سے ضائع مت کریں، ہر قسم کے اللہ کی نافرمانی سے۔ اور ایک بہت بڑی کوتاہی جسے بیان کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے کہ حرمین کے سفر میں بھی فرض نمازوں بالخصوص باجماعت نمازوں کی کوتاہی، کہ جب وہاں بھی جا کے مردوں کے لیے تو بالخصوص، عورتوں کے لیے تو شریعت نے گنجائش دی ہے، ان کی گھر کی نماز افضل ہے، اور حضرات علماء نے کہا ہے کہ ان میں گھر کی ہوٹل کی نماز پہ بھی اللہ انہیں اتنا ہی اجر عطا فرماتے جتنا حرم میں جا کے نماز پڑھنے کا۔ لیکن مرد حضرات جو ہے بغیر کسی عذر کے، اب عمرہ کیا، تھکاوٹ ہے، اب فرض نماز قضا ہو رہی ہے، سوئے ہیں تو فجر کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور باجماعت نمازوں میں جو سستی، تو اس سفر میں تو اللہ کو راضی کرنے گئے تھے نہ کہ گناہوں کا بوجھ لاتے تھے۔ ولا فسوق، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انہی گناہوں میں ایک گناہ جو ہے وہ وہاں کی مشکلات کا تذکرہ، حاجی وہاں بھی بیٹھیں گے تو، اور یہاں واپس آنے کے بعد بھی سفر کے دوران آنے والی مشکلات کا تذکرہ، شکوے، حکومت نے ایسا کر دیا، یہ پابندیاں لگا دی، ایسا ہو گیا، ساتھیوں کی، یا جو معلم ہوتے تھے، یا جو حج کے جو جن خیموں میں جانا ہے ان کے شکوے شکایتیں، باہم جھگڑوں کے علاوہ، یہ بھی کسی صورت سے بات نہیں ہے۔ بالخصوص اہل مدینہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مثال بیان فرمائی، مدینہ فرمایا ایک بھٹی کی طرح ہے جو اچھے اور برے کو الگ الگ کر دیتا، منافق اور مخلص ایمان والے میں فرق کر دیتا۔ اور رسول اللہ کہ من صبر علی لأواء المدینة وشدتها كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، کہ جو شخص مدینہ منورہ کی مشقت اور تکلیف پہ صبر کرتا ہے قیامت والے دن میں اس کا سفارشی یا اس کے حق میں گواہی ہوگا۔ جب لاکھوں کا مجمع ہے تو اس میں اس طرح کے مسائل پیش آ جانا ایک طبی عمل ہے، تو ان مشکلات کا تذکرہ، باہم لڑائی جھگڑے، اسی طرح کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لینا، وہاں ایک عام چیز ہے کہ کسی کی جوتی پڑی ہے آپ نے پہنی، اور وہ جب آ رہا ہے وہ اپنی جوتی تلاش کر رہا ہے، اسے جو اذیت پہنچ رہی ہے، تو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے اور شکوے شکایت سے وہاں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں، اس لیے ہمارے اکابر میں بعد نے لکھا ہے کہ ہمارے کچھ حاجی حج جو ہے وہ عرفات میں چھوڑ آتے ہیں، کچھ مکہ چھوڑ آتے ہیں، کچھ جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ آتے ہیں، یعنی حج کے جو ثمرات اور برکات تھے وہ اپنے جھگڑوں سے ہم معاذ اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں حجاج کرام کو بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔
کہ احرام اور حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بوس و کنار اور پیار محبت کی باتیں جائز نہیں، تو غیر محرم پہ بری نظر ڈالنا یا دل میں جو ہے وہ برائی کے خیالات کا آنا کہاں جائز ہو سکتا؟ اور احرام میں تو وہاں کے درخت پودے وہ کاٹنے کی اجازت نہیں، اپنے بال کاٹنے کی اجازت نہیں۔ شریعت نے جو احرام کی پابندیاں لگائی ہیں اس کی طرف موقع نہیں تفصیل میں جانے کا۔ احرام اور حالت احرام میں کسی جانور کا شکار جو ہے وہ ممنوع ہے، تو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ گالی گلوچ یا اس کی ساتھ مار پیٹ یا اس کی عزت پہ انگلی اٹھانا یہ کہاں جائز ہو سکتا؟ تو ولا جدال فی الحج، حقوق العباد کی بالخصوص کوتاہی کو مد نظر رکھیں کہ جب آپ سارے ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو ایمانی قوت کا، وہاں صبر کا مظاہرہ، دوسرے کی خیر خواہی کا مظاہرہ۔ اگر آپ کسی کو پہلے سیٹ گاڑی میں چڑھنے دیں گے، جہاز پہ پہلے جانے دیں گے، جہاز آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں، اور نہ آپ کے عرفات یا مینا میں تاخیر سے پہنچنے پہ آپ کے فریضہ حج میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے، تو جہاں تک ممکن ہو حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ حقوق العباد میں کوتاہی، سنن ابی داؤد میں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقع پہ، حج کے موقع پہ، عرفات میں، مزدلفہ میں، پھر اس کے بعد مینا میں مختلف حجاج کرام جو ہے صحابہ کرام آئے، کسی نے طواف سے پہلے صحیح کر لی، کسی نے جو ہے وہ حلق پہلے کروا لیا، کوئی بھی کسی بھی عمل میں تقدیم و تاخیر ہوگی تو رسول اللہ فرماتے افعل ولا حرج، آپ اسے اللہ کی رحمت کی امید دلا دیں، فرمایا اللہ قبول فرمائے گا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہی رسول اللہ نے فرمایا لا حرج الا علی من اقترض عرض مسلم، اللہ اکبر، وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك، فرمایا کسی پہ کوئی حرج نہیں سوائے اس شخص کے جس نے کسی مسلمان کی عزت پہ انگلی اٹھائی، ہمیں یہ وہ شخص ہے جو گناہ گار بھی ہوا ہے اور ہلاکت اور تباہی میں بھی پڑ گیا۔ تو حقوق العباد کا، اور جھگڑوں میں بھی، جھگڑے کی صورت جو ہے وہ فقہا کے اختلافی معاملات میں بحث و مباحثہ۔ ایک عام سادہ سی گزارش یہ ہے کہ جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جن علماء کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، انہی سے آپ مسائل دریافت کریں اور وہاں بھی انہی کے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق چلتے رہیں۔ وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی کام یہ ہوتا ہے کہ حجاج کرام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالیں۔ فقہا کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں وہ خود ہی مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ جن امور میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے، ان امور میں بحث و مباحثہ اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زیادہ تر وہاں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ 10 الحج کے جو کام ہیں کہ رمی، حلق، رمی، قربانی اور پھر حلق، کہ رمی کرے، رمی کے بعد قربانی کرے اور قربانی کے بعد جو ہے وہ حلق کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان تینوں امور میں ترتیب واجب ہے، اسی ترتیب سے کرنے چاہیے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اور رسول اللہ نے خود یہی عمل کیا، لیکن چونکہ پہلا حج تھا اور دور دراز سے حضرات صحابہ آئے ہوئے تھے، کسی نے ان تینوں امور میں اگر ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو رسول اللہ نے افعل ولا حرج، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ اب اس حدیث کے بھی دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ کوئی حرج نہیں، دنیاوی طور پہ کوئی حرج نہیں، یعنی تجھے دم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اخروی طور پہ کوئی حرج نہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا تو اس کی تلافی دم دے کے دنیا میں کر دے۔
امام ابو حنیفہ نے دوسرا مفہوم لیا کہ اس حرج سے مراد کیا ہے، آخرت کے اعتبار سے تجھے کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کی تلافی کر دے۔ دیگر ائمہ نے اسے لیا کہ اس پہ دم بھی واجب نہیں ہوتا۔ اب رسول اللہ کا اپنا عمل کیا ہے؟ رسول اللہ نے تو ترتیب سے کیا، اور اگر موقع ہو، آسانی ہو تو ترتیب کے مطابق ہی یہ کام کیے جائیں تاکہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو۔ تو بغیر کسی عذر اور ضرورت کے اس ترتیب کو از خود خراب کرنا یا لوگوں کو مشورہ دینا، جبکہ امکان بھی ہو کہ اس ترتیب کو باقی رکھا جا سکتا ہو، تو یہ مشورہ تو جہاں فقہا کا اختلاف ہے وہاں آپس میں بحث و مباحثہ میں نہ پڑے۔ آپ علماء کے ساتھ وہاں بھی رابطے میں رہیں، وہاں بھی ہر کیمپ میں، ہر مکتب میں علماء ہوتے ہیں، آپ جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے انہی سے مسائل دریافت کرتے رہیں، یا اب تو فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یہ مسائل بھی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ فقہی معاملات میں بھی جس معاملے میں احتیاط کا پہلو ہو اسے مد نظر رکھیں۔ احتیاط کا پہلو، اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلق کروانا یا بال چھوٹے کروانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال وہ کٹوائے، کم از کم چوتھائی بال سر کے بال کٹوانا ضروری ہے۔ امام مالک کے نزدیک تو پورے سر کے بال کٹوائے یا منڈوائے۔ امام شافعی کے نزدیک چند بال بھی کٹوا لے تو اس کا قصر ہو جاتا۔ اب احتیاط کس میں ہے؟ پورے سر کا بال منڈوانے میں، اور یہاں بھی اس عبادت کا اور دیگر عبادات کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو انسان اپنی نفسانی خواہشات پہ مقدم رکھے۔ ایک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں وہاں جا کے اپنے بالوں سے پیار ہوتا ہے، بالوں کی قربانی نہیں وہ دینا چاہتے، اللہ کے گھر چلے گئے، لاکھوں خرچ بھی کر لیا، لیکن یہاں آ کے احتیاط کا پہلو چھوڑ کے وہ اپنے حج کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے آپ اس پہلو کو اختیار کریں جس میں احتیاط ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی بال منڈوانے والوں کے لیے، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ بال منڈوانے والوں پہ رحم فرما۔ صحابہ نے رسول اللہ والمقصرین، بال چھوٹے کروانے والوں کے بارے میں بھی دعا کر دیں۔ آپ نے پھر بال منڈوانے والوں کے لیے دعا کی، صحابہ نے پھر گزارش کی، تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی حلق کروانے والے، بال منڈوانے والوں کے حق میں دعا کی۔ چوتھی مرتبہ صحابہ کے اصرار پہ رسول اللہ نے فرمایا والمقصرین، یا اللہ بال چھوٹے کروانے والوں پہ بھی رحم فرما۔ تو ایک عمل پہ رسول اللہ کی 3 دعائیں ہیں، ایک عمل پہ رسول اللہ کی 3 دعائیں ہیں۔ تو اگر ان بالوں کی قربانی دے کے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا ہمیں مل جائے کہ اللہ بال منڈوانے والوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، تو سودا مہنگا نہیں، بلکہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی کو اس طریقے سے رسول اللہ کی یہ 3 دعائیں مل جائیں۔ آپ کا حج تو ادا ہو جائے گا بال چھوٹے کروانے سے بھی، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محرومی یہ کوئی معمولی محرومی نہیں ہے۔ تو نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ وہاں قربان کریں، اور ہمارے اکابر میں مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں حج کے حوالے سے 4 اہم چیزیں لکھی، اسے میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ حرمین شریفین کے سفر کے حوالے سے 4 نسبتیں یا 4 باتیں بطور خاص ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو بیت اللہ کی کشش ہے، مقناطیسیت، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف راغب کر دے۔ اور اس مقناطیسیت اور اس جاذبیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان
وہ عملی طور پہ خواہ کتنا کمزور ہی کیوں نہ ہو، حرمین شریفین کی حاضری کی تڑپ اور خواہش اس کے دل میں بھی ہوتی ہے۔ اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں حرمین شریفین کی یا حج بیت اللہ کی حاضری کی کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی تو اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ یہ کافرانہ طرز عمل ہے، جو اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو اللہ بھی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہ مقناطیسیت جو ہے یہ در حقیقت اپنے ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کے لیے، اپنی ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کے لیے ہمارے اکابر میں مولانا ادریس میٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا تو مرشد بیت اللہ ہے، میرا مرشد بیت اللہ ہے، میں تو یہاں اپنے مرشد کی زیارت اور اپنی ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کے لیے آتا ہوں۔ تو پہلی چیز اسے ذہن میں رکھیں کہ بیت اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو ایک دفعہ یہ سفر کر لیتا ہے اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا، اس کی طلب میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تو بیت اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو جتنا مضبوط کر سکے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حج کے تمام اعمال میں دیکھیں یہ عاشقانہ عبادت ہے، کبھی تو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں ذکر الہی ہے، یار کا ذکر ہے، کہیں اس کے گھر کا چکر ہے دیوانہ وار، کبھی حجر اسود پہ آ کے بوسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور زاروں خطاب ہو رہے ہیں، پھر فرمایا ہونا تس کا بتمو، یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ لیکن یہاں بھی حقوق العباد کا کہ بیت اللہ کا بوسہ لینا واجب نہیں ہے، دور سے بھی آپ استلام کر سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا اشارہ بھی ہوتا کہ آپ نے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لینا ہے تو اس کا موقع تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر میں بوسہ کیوں نہیں لیا؟ ہمارے لیے کہ جب پیغمبر موقع ہوتے ہوئے سواری پہ بیٹھ کے طواف کرتے ہوئے چھڑی کے ساتھ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ استلام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر تم کسی رش کی بنا پہ ہجوم کی بنا پہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکے تو تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ شریعت کا حکم پورا ہو گیا، اور یہاں بھی حقوق العباد، اللہ ہماری کمزوریاں دور فرمائے۔ حجر اسود پہ جو دھکم پیل اور جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا، مرد و عورت کا جو اختلاط ہے، عورتوں کو اپنے پردے کی فکر نہیں، حجر اسود پہ جانے کی فکر ہے، اور جوان اپنی جوانیاں وہاں آزما رہے ہوتے ہیں، اپنا زور وہاں آزما رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اب یہ سفر کے اس منزل کے مسافر کی اہمیت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ چل رہے ہیں، حضرت عمر سواری پہ، اور رسول اللہ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں مت بھولنا۔ پیغمبر دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اگر یہ اللہ سے دعا کرتے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہ جس کے حق میں دعا کرتے اللہ اس کے حق میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن دوسری تعلیم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا عمر تو طاقتور آدمی ہے، دیکھنا حجر اسود پہ لوگوں کو دھکے نہ دینا، لا تزاحم الناس۔ تو یہاں بھی حقوق العباد کا، پھر ملتزم حجر اسود کے کونے اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والا جو حصہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی چمٹے ہیں، اور حضرات علماء نے لکھے بیت اللہ کا ادب یہی ہے کہ بیت اللہ میں یہی حصہ چمٹنے کے قابل ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو رسول اللہ اس کی تعلیم نہیں دیتے۔ لیکن یہاں بھی اگر موقع نہ ملے پیچھے سے بیت اللہ میں ہر وقت جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں پہ
40 نماز پڑھنے والوں پہ اور 20 صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں پہ۔ ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری، بڑھاپے میں پھر بھی سفر کرتے تھے، کرسی پہ بیٹھے رہتے، فرمایا بوڑھا ہو گیا اب یہاں طواف کی بھی سکت نہیں پڑتی، کچھ کر نہیں پاتا، لیکن بیٹھا بیت اللہ کو دیکھتا رہتا، وہاں چلے جانا ہی اللہ کے گھر جو ہے، تو اس بیت اللہ کے ساتھ پہلی چیز جو ہے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز سفر حج میں جسے مد نظر رکھیں وہ اللہ کی توحید اور کبریائی کا احساس ہے کہ وہاں انبیاء اور رسل، بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، ایک آدمی نے دیکھا ہارون الرشید جیسا بادشاہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا، رو رہا اور کہہ رہا یا رب البیت، یا رب البیت اغفر لی، اے اس گھر کے مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو کہنے لگا بادشاہوں کا یہ عالم ہے تو عام لوگوں کا، تو وہاں اللہ کی کبریائی کا احساس کہ وہاں یہ ہمیں توحید کا کہ حاجت روا کون ہے؟ اللہ، مشکل کشا، تو یہ اللہ کی وحدت، اللہ کی کبریائی اور توحید کا عقیدہ جو ہے حج میں ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہاں سے کوئی شخص محروم نہیں آتا، وہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ محروم نہیں آتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا پہلا سفر تھا جو چند نصیحتیں فرمائی، اب بھی ان کے الفاظ یاد ہیں۔ اپنے حج کا سفر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک فیصل آباد کے نذیر نامی کوک تھے، باورچی تھے، کہتے کھانا ہمارا وہ پکاتے تھے، میں بالکل ان پڑھ، چٹا ان پڑھ، کچھ اسے نہیں آتا تھا، تلبیہ بھی بمشکل اسے یاد کروایا، تو بل لبیک اللہم لبیک کے سوا آگے نہیں چلتا تھا وہ۔ لیکن فرمایا وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے 2 شعر پڑھا کرتا تھا، فرمایا ہم پڑھے لکھوں کی چیخیں نکل جاتی تھی، گر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، یہ دیوانے یوں ہی اگر لوٹ جائیں، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ ہمیں یہ شعر پڑھتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا۔ تو اللہ سے اس استحضار کے ساتھ مانگے کہ یہاں محمد الرسول اللہ، آپ کے صحابہ کرام، اولیاء، صلحاء، سب نے یہاں کے اللہ سے مانگا اور کوئی محروم نہیں گیا۔ اور چوتھی چیز جسے ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ جتنا ظرف ہوگا، جتنا برتن ہوگا، اتنا ہی ملے گا۔ اپنے برتن کو وسیع کر کے جائیں، اپنے ظرف کو وسیع کر کے جائیں، وہاں سے ہر نعمت اللہ سے لے کے آئیں، اپنے لیے، اپنے اعزا اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، امت کے لیے، اور ان کیفیات کا استعداد رہے کہ اب تو بیت اللہ کی یہ ساری سہولتیں اس زمانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سفر حج، اس کے بعد کا ہمارے جو بزرگ آباء و اجداد جو ہمارے باپ دادا گئے ہیں، جس زمانے میں انہوں نے سفر کیا، وہ ان کی مشکلات کو ذہن میں رکھیں۔ ہم تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود ہم بیت اللہ کا یا مسجد نبوی کا تقدس و احترام برقرار نہیں رکھ پاتے۔ اب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کا استحضار، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ میں کہ جو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے ایسے یہ جیسے اللہ سے مصافحہ کرتا۔ اب جس کی نگاہ یہ ہو کہ میں اللہ سے مصافحہ کی سعادت مجھے مل رہی ہے، وہ سیلفی بنانے کے چکر میں پڑا ہوگا، وہ ویڈیو کال کے چکر میں پڑا ہوگا۔ طواف کے دوران بھی خدا را اپنے آپ کو ان اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ حرمین شریفین کا تقدس اور احترام ہر حالت میں برقرار رکھیں۔ بالخصوص مسجد نبوی میں روضہ اطہر پہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جہاں قرآن کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو میرے پیغمبر کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرنا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کو دیکھا مسجد نبوی میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے، کنکری پھینک کے متوجہ کیا، بلایا انہیں اپنے پاس، آواز بھی نہیں دی، کہاں سے ہو؟ کہا طائف سے۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اگر تم اہل مدینہ کے ہوتے تمہاری مرمت کرتا، تمہیں پیغمبر کا ادب نہیں؟ مسجد نبوی میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو، اور ہم اللہ معاف فرمائیں مسجد نبوی میں بھی خوشکپیاں چل رہی ہوتی ہیں، لطیفے چل رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر پہ آیا ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت ہے۔ اور یہاں میں اپنے اکابر کا عقیدہ بھی بتلا دوں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نظر والا ہو، نظر سلامت ہو، بصیرت والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اللہ وہاں بھی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں جا کے مسجد نبوی کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا ادب، اور آخری گزارش اس پہ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ یہ بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت تھی۔ پہلے سفر میں فرمانے لگے کہ وہاں دنیا بھر سے اللہ کے مقبول مستجاب الدعوات لوگ آتے ہیں، ان سے دعا کرو۔ میں طالب علم تھا، سمجھ نہیں، میں نے کہا مجھے کیا پتہ چلے گا کون کس پائے کا ہے، کون اللہ کا ولی ہے، میں کس کس سے جا کے میں دعا کرواؤں؟ تو فرمایا جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تھا مدینہ منورہ میں، ایک ترکمانی بزرگ بیٹھتے تھے، کسی نے بتایا اللہ والے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، تو میں ان کے ہاں دعا کے لیے گیا، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اشرف یہاں دنیا بھر سے اہل اللہ آئے ہوتے ہیں، ان سے دعا کروانا، اور میں نے بھی تمہاری طرح ان سے یہ سوال کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں سلام میں پہل کرنا، سلام میں پہل کرنا، جب تم کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں جب تمہیں انہوں نے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس اللہ کے ولی کی دعا تمہیں حاصل ہو۔ تو اس سفر کو جو ہے جتنا مقدس سفر ہے، دیکھیں آدمی 2 فٹ سے گرے نا تو چوٹ نہیں لگتی، لیکن اگر 200 فٹ کی بلندی سے گرے گا تو کچھ بچے گا نہیں۔ اس گھر کی عظمت کا خیال رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے وہاں جاؤ۔ اور اس سفر میں ہمیں تو بیٹھے بٹھائے کلمہ ملا ہے نا، ہمیں بیٹھے بٹھائے قرآن ملا، بیٹھے بٹھائے حدیث ملی، حضرات صحابہ کی اور رسول اللہ کی قربانیوں کو بھی اس سفر میں یاد رکھیں۔ اب تو ہم چند گھنٹوں میں، اب تو ٹرین میں 1.5-2 گھنٹے میں ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، کبھی وہ سفر بھی ذہن میں لائے، یہ وہی طریق الہجرہ ہے جہاں رسول اللہ نے مکہ مکرمہ سے جون کے مہینے میں، تاریخی اعتبار سے جون کا مہینہ بنتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اور حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ 8 سے 10 دن رسول اللہ کے اس سفر میں گزرے۔ پیغمبر کی ان قربانیوں کو ذہن میں رکھیں، اور ان قربانیوں کا اظہار یا شکر کا اظہار کیا ہے۔ مولانا ادریس میٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو تمہارے اعمال سے آنی چاہیے، تمہارے اعمال سے آنی چاہیے۔ وقت شاید تھوڑا اوپر ہو گیا، لیکن اور بات جسے کہنا ضروری ہے، بالخصوص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاؤ تو ایسا حلیہ لے کے جاؤ کہ نظر رحمت پڑے، نظر کرم پڑے، معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی نظر سے محرومی ہو۔ صحیح مسلم کا ایک واقعہ تمہید کے طور پہ ذکر کرتا ہوں۔ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سلام عرض کیا، رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسری طرف آئے، سلام کیا، رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، سامنے تھے رسول اللہ جواب نہیں دے رہے۔ صحابی راوی حدیث کہتے ہیں مجھے تو خدشہ لاحق ہوا، اس عالم میں اگر میری جان چلی گئی تو میرا آخرت میں کیا بنے گا، کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے جا کے دیگر صحابہ بیٹھے تھے ان سے کہا آج خلاف معمول رسول اللہ سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ تو ایک صحابی کی نظر پڑی، فرمایا یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اس کی وجہ سے، سونے کی انگوٹھی وہی پھینکی۔ آئے رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محفل میں بیٹھے
جب جانے لگے کسی نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا کے لے جاؤ گھر میں کسی کو دے دینا. فرمایا نہیں، جس پہ پیغمبر کے غصے کی نگاہ پڑی ہے اسے گھر بھی لے جانا گوارا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو جسے اللہ یہ سعادت دے رہے ہیں کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جا رہا ہے، ایسا ہی ہے جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہو. اس لیے تو وہاں سلام علیہ کا ہے، آپ پہ سلامتی ہو. اللہ اکبر. فارس سے وفد آیا، داڑھی صاف ہے. میرا نوجوان طبقہ ناراض نہ ہو، لیکن اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور شریعت کا مسئلہ آپ کو بتلا دوں. رسول اللہ نے عام معمول تھا وفد سے تفصیلی گفتگو فرماتے. رسول اللہ نے ناگواری سے چہرہ پھیرا، صحابہ کو کہا ان کی بات سن لو، اور یہ پوچھا کہ یہ حلیہ بنانے کا تمہیں کس نے کہا؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے. تو فرمایا امرنی ربی باعفاء اللحى وقص الشوارب، میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں چھوٹی کرنے کا حکم دیا. میرے رب کا تو حکم یہ. اب ایک صاحب نسبت بزرگ، مجھے الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ مجھے ان سے اجازت حدیث حاصل ہے، مولانا مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کا علمی مقام یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مسائل ان سے دریافت کیا کرتے تھے سفر حج میں بھی. تو مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں نہیں بتایا کہ یہ خواب مجھے آیا. اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ خواب انہی کو آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا معمول تو آپ کا یہ تھا کہ وہ ایرانی فارس کا وفد آیا تھا، آپ نے رخ پھیر لیا تھا، اگر آپ کا کوئی امتی اس حلیے میں آپ کے روضہ پہ آتا ہے تو فرمایا میری نظر رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، میری رحمت کی نگاہ اس پہ نہیں پڑتی. خدا را وہ حلیہ تو لے کے جاؤ جو پیغمبر کو پسند ہے، وہ لباس لے کے جاؤ جو پیغمبر کو پسند ہے. ان کیفیات کے ساتھ وہاں جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسے دامن کو بھرتے ہیں. اللہ رب العزت جو جا رہے ہیں ان کا جانا قبول فرمائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. فرمایا کرتے تھے اللہ جن کے پاس اسباب ہیں انہیں شوق نصیب فرما، جن کے پاس حرمین شریفین کے سفر کے اسباب ہیں انہیں شوق نصیب فرما. اور یا اللہ جن کے پاس اسباب نہیں شوق ہی شوق ہے، یا اللہ تو ان کے لیے غائبانہ اسباب پیدا فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت والوں کے ایک جملے پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرمایا حج جو ہے وہ 4 صفات والا ہونا چاہیے. حج جو ہے وہ 4 صفات والا ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام والی توبہ، ابراہیم علیہ السلام والی قربانی، اسماعیل علیہ السلام والی اطاعت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت. یہ 4 چیزیں، آدم علیہ السلام والی توبہ، ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ قربانی، اسماعیل علیہ السلام والا جذبہ اطاعت، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر، دعوت و تبلیغ، یہ 4 صفات والا حج ہو. اور مجھے ایک اور اللہ والا یاد آیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا، طواف کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، تو نے اپنے گھر مجھے بلا لیا. میں یہ جو تیرا فریضہ ہے نا حج، یہ 2 چیزوں سے 2 حرفوں سے عبارت ہے، ہا اور جیم. اللہ ہا میں تیرا حکم ہے، جیم میں میرا جرم ہے. اللہ میں تیرے حکموں میں جو کوتاہیاں کرتا رہا ہوں اپنے گھر کی حاضری کی نسبت سے اسے معاف فرما دے. اور پھر کہنے لگا اللہ ہا سے مراد میری حاجت اور ضرورت ہے، جیم سے مراد جو ہے وہ تیرا جود و کرم ہے. اللہ اپنے جود و کرم سے میری ساری حاجت پوری فرما دے. اللہ اکبر. اور پھر کہنے لگا اللہ ہا سے مراد جو ہے وہ حلاوت ایمانی ہے، جیم سے مراد تیرا جلال ہے.
اے ذوالجلال اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیت اللہ کی حاضری سے مجھے حلاوت ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔